بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بزنس لا میں ہماری دوسری چیپٹر ہے اپر اینڈ ایکسیپٹنس۔ اس سے پہلے ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ پڑھی تھی۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیپٹر میں اپر اور ایکسیپٹنس کے بارے میں۔ اپر اور ایکسیپٹنس جو کہ ہم نے کانٹریکٹ میں پڑھا تھا کہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے، یعنی ہم نے کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن اس طرح کی تھی کہ an agreement enforceable by law is called a contract۔ تو لہٰذا کانٹریکٹ کے لیے ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے، اور ایگریمنٹ کے لیے ایک اپر اور اس کے ساتھ ایکسیپٹنس کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا کانٹریکٹ کی بنیاد ایگریمنٹ پہ ہے اور ایگریمنٹ کی بنیاد اپر اور ایکسیپٹنس پہ ہے۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں صرف اپر کو سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسینشیل آف اے ویلڈ اپر۔ پھر آگے ہم اپنی مزید ٹاپکس جو ہے اکارڈنگ ٹو دس چیپٹر وہ ڈسکس کریں گے۔ دا فرسٹ ایسینشیل آف اے ویلڈ کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ۔ ویلڈ کانٹریکٹ کی جو بنیادی ایسینشیل ہے وہ ایگریمنٹ ہے، یعنی اپر اینڈ ایکسیپٹنس۔ An agreement arises when one party makes an offer and the other party accepts it۔ اور ایگریمنٹ تب ہوتی ہے جب ایک پارٹی کی طرف سے اپر ہوتی ہے اور دوسری پارٹی اس اپر کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا جب ایک پارٹی سے اپر آتی ہے دوسری اس کو ایکسپٹ کرتی ہے تو ان دونوں پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ فارم ہو جاتی ہے، اور جب وہ ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا ہو تو پھر وہ کانٹریکٹ بنتی ہے۔ اور انفورسیبلٹی کے لیے ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ میں یہ پڑھا تھا کہ جب وہ 10 ایسینشیل جو ہے وہ اگر پورا کرتی ہے تب یہ ایگریمنٹ تھرو کورٹ انفورس ہو سکتی ہے۔ In order to make a contract there must be a lawful offer by one party and lawful acceptance by other party۔ اگر ہم نے کانٹریکٹ کرنی ہے، بنانی ہے، تو ہمارے پاس یہ ایک لازم جز ہے، ایسینشل ہے کہ ہمارے پاس ایک لافل اپر ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کی لافل ایکسیپٹنس ہوگی دوسری پارٹی کی طرف سے، یعنی ایک پارٹی کی طرف سے اپر ہوگی اور دوسری پارٹی کی طرف سے ایکسیپٹنس ہوگی۔ اب ہم نے اپر سمجھنی ہے کہ اپر کیا ہے۔ سیکشن 2A of the Contract Act defines a proposal is۔ اب اپر اور پروپوزل دونوں سینونیم ورڈز ہیں، تو سیکشن 2A of the Contract Act پروپوزل کو ڈیفائن کرتا ہے when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer۔ کانٹریکٹ ایکٹ ڈیفائن کرتا ہے پروپوزل کو کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کو اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے کہ کچھ کرنے کے لیے یا کسی چیز کو نہ کرنے کی، یا اس کو ریپرین کرتا ہے، اس کو باز رکھتا ہے کسی چیز کی نہ کرنے سے، اور اس کے ساتھ اس کی رضامندی حاصل کرنے کی غرض سے کہ وہ کچھ کرے یا وہ نہ کرے، تو لہذا ایسی ولنگنس کو
جو کہ وہ سگنیفائی کرتا ہے دوسرے شخص کو فار ڈوئنگ سم تھنگ اور ٹو abstain فرام ڈوئنگ اینی تھنگ. دس از کالڈ proposal or offer. It means that one person show his willingness. جب ایک شخص دوسرے کو اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے ٹو ڈو کہ کرو اور not to do something یا کچھ نہ کرو to obtain the consent of the other person اور اس دوسرے شخص کی وہ کنسنٹ چاہتا ہے رضامندی چاہتا ہے he is said to make a proposal تو لہذا اس شخص نے اس کو ایک پروپوزل کیا. یعنی پروپوزل پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی شخص کو اپنی ویلنگنس بتا دی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، دونوں پہ اگر اس کی رضامندی آتی ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کانسنٹ کو حاصل کر سکے تو لہذا آپ نے اس کو کیا کی؟ ایک اپر کی. دا پرسن میکنگ دا اپر از کالڈ دا اپرر اور پرامزر. جس شخص نے اپر کی وہ اپرر کہلاتا ہے یا پرامزر کہلاتا ہے یا پروپوزر کہلاتا ہے. دا پرسن ایکسپٹنگ دا اپر از کالڈ دا پرامزی اور ایکسپٹر. اور جس شخص نے اپر ایکسپٹ کی تو لہذا اس کو یا پرامزی کہا جاتا ہے یا ایکسپٹر کہا جاتا ہے. دا ورڈ اپر از یوزڈ ان انگلش لا از سملر ٹو دا ورڈ پروپوزل یوزڈ ان پاکستانی لا. اپر جو ہے یہ ورڈ سملرلی یوز ہوتا ہے ان انگلش لا جس طرح پاکستانی لا میں ہمارے پاس پروپوزل یوز ہوتا ہے. Is the word upper is used in our practical life instead of proposal, so we will use the word upper for discussion also. تو لہذا یہاں پہ چونکہ ہم عام زندگی میں ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ورڈ پروپوزل یعنی اپر یوز کرتے ہیں پروپوزل کی جگہ، تو ہم آگے ڈسکشن میں بھی لفظ اپر ہی ڈسکس کریں گے. ایگزامپل کیا ہے؟ A offers to sell his watch to B for Rs 100. A نے اپر کی B کو کہ وہ اپنی گھڑی اس کو فروخت کرنا چاہتا ہے 100 روپے پہ. تو یہاں پہ A جو ہے وہ سگنیفائی کرتا ہے اپنی willingness to B to sell his watch for Rs 100. So A makes an upper to B. A نے B کو اپر کی. دوسری اگزامپل ہے B. A promised to sell his car to B for Rs 3 lakh. A نے B سے پرامس کیا کہ وہ اپنا کار B کو 3 لاکھ پہ فروخت کرے گا. تو لہذا اس نے اس کو سگنیفائی کیا، ایکسپریس کی اپنی ویلنگنس کہ میں نے اپنی کار آپ کو 3 لاکھ پہ فروخت کرنی ہے. اب اپر اس کو دی گئی تاکہ اس کی ایسنٹ obtain کر لے. تو لہذا اے نے بی کو اپر کی. اے میکس این اپر ٹو بی. نیکسٹ essential of a valid upper. اب کون سی اپر جو ہے وہ ویلڈ اپر کہلائے گی، لافل اپر کہلائے گی. تو لہذا اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں. اگر وہ essential وہ اپر پورا کر دیتا ہے تو اس کو ہم ویلڈ اپر کہیں گے، لافل اپر کہیں گے. The following are the legal rules or essentials of a valid upper. پہلا کیا ہے؟ It may be expressed or implied. کہ یہ اپر ایکسپریس ہونا چاہیے یا امپلائڈ ہونا چاہیے. اب ایکسپریس اپر کون سی ہے اور امپلائڈ اپر کون سی ہے اس کو سمجھتے ہیں. An upper may be made by words or by conduct. اپر جو ہے یا الفاظ سے ہو سکتا ہے
یا بائی کنڈکٹ ہو سکتا ہے, کسی عمل سے ہو سکتا ہے. An upper which is made by words spoken or written is called an express upper. جب ایک اپر الفاظ سے یا ریٹن ورڈ سے ہوتی ہے تو ایسے اپر کو ایکسپریس اپر کہتے ہیں, یعنی جس میں ایکسپریشن ہو, ایکسپریشن بائی ورڈز ہو, اور ایکسپریشن بائی اسپوکن ورڈز ہو, اور بائی ریٹن ورڈز ہو. تو لہذا ایسا اپر ایکسپریس اپر کہلاتا ہے. تو لہذا اپر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اٹ مسٹ بی ایکسپریسڈ بائی ورڈز اور بائی کنڈکٹ. تو لہذا ایکسپریس میں کیا ہوگا کہ ورڈ اسپوکن ہوتی ہے یا ورڈز ریٹن ہوتی ہے. The implied uppers appear from the actions, اور جو implied upper ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ایکشن سے, کنڈکٹ آف دا پارٹی سے, کورس آف ڈیلنگ سے, اور سرکمسٹانسز آف دا کیس سے. تو لہذا امپلائڈ اپر وہ اپر ہے جس میں ورڈ اسپوکنلی اور ریٹنلی نہیں ہوتی, یعنی اپر اسپوکن اور ان رائٹنگ نہیں ہوتی, لیکن یہ اپر آپ کو ہوتا ہے تھرو ایکشنز یا اس پارٹی کی کنڈکٹ سے, اس کی عمل سے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ مجھے اس چیز کی اپر کر رہا ہے, اور وہ اپر ایسا ہوگا کہ اس جگہ میں یا اس کورس آف ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے جس سے آپ کو اس اپر کی پہچان ہوتی ہے, یا اس کیس کی جو حالت ہوتی ہے. اب اس کی مزید تفصیل ایگزامپل میں آپ کو سامنے آئے گی کہ ایکسپریس اپر کون سی ہو سکتی ہے اور امپلائڈ کون سی ہو سکتی ہے. ایگزامپل اے ہے, M says to N that he will sell his motorcycle to him for Rs40,000. M نے N سے کہا, تو کہنے کا مطلب کہ اسپوکن ورڈز ہے, that he will sell his motorcycle to him for Rs40,000, کہ وہ اس کو اپنا موٹر سائیکل 40,000 روپے بیچے گا. تو M says to N, تو یہ ایکسپریس اپر ہے. بی ایگزامپل ہے, a railway coolie carries the luggage of B without asking to do so. اب ریلوے کا جو کلی ہوتا ہے, یعنی ریلوے اسٹیشن پہ وہ لوگ جو لوگوں کے سامان اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, اس نے بی کی سامان کو اٹھا کے اس کی پوچھنے کے بغیر دوسری جگہ لے گئی. بی allows him to do so, اور بی نے اسے allow کیا کہ اس طرح کر لو. It is an implied upper. تو لہذا یہ ایک implied upper ہے, یعنی ریلوے اسٹیشن پہ کورس آف ڈیلنگ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی سواریاں ریل سے اترتی ہے تو وہاں پہ موجود لوگ جن کی یہ جاب ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامان کو اٹھا کے اس کی گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں, تو لہٰذا اس نے وہ سرخ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور اس کو کولی کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ایک کولی آ گیا اور اس نے بی کی سامان کو اٹھا کے, اور بی نے اس کو الاؤڈ کیا, مطلب کچھ کہا نہیں, نہ اس کو روکا اور نہ اس کو کچھ کہا, لیکن کلی نے سامان اٹھا کے اس کو لے گیا. تو لہذا یہاں پہ اب کلی کے آنے کا اور بی کے سامان اٹھانے کا, یہاں پہ جو اپر ہے یہ امپلائڈ اپر ہے کہ کنڈکٹ آف پارٹیز جو ہے یا کورس آف ڈیلنگ اس چیز کو اپر بناتی ہے. ورڈز یہاں پہ ایکسپریس نہیں ہوئی کہ اے نے بی کو, یعنی اے نے کلی کو آواز دی کہ آؤ میرا سامان اٹھاؤ, اس کو لے جاؤ, لیکن وہاں وہ آ گیا اور سامان اٹھا کے لے گیا. اسی طرح
एग्जाम्पल सी है कि न्यू खान ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स बसेस ऑन डिफरेंट रूट्स. न्यू खान ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये बसेस चलाती है डिफरेंट रूट्स पे टू कैरी पैसेंजर एट द शेड्यूल पेयर्स, ताकि लोगों को, वो सवारियों को वहां शेड्यूल्स पेयर पे, मतलब एक मुतालिका किराए पे दूसरी जगह ले जा सके. दिस इज एन इम्प्लॉयड अपर बाय द कंपनी. अब कंपनी एक शेड्यूल रूट पे मुख्तलिफ रास्तों पे अपनी बसेस चलाती है, तो लिहाजा बस चलने का मकसद उस खास रूट पे आपको एक अपर करती है कि आओ इस बस में बैठ जाओ और हम आपको उस जगह तक पहुंचा देते हैं. तो लिहाजा यहां कंडक्ट जो है या कोर्स ऑफ डीलिंग जो है वो एक अपर दे रही है. यानी जैसे बस स्टॉप पे आप खड़े हो तो इसका मतलब आप बस को बगैर अल्फाज की या बगैर स्पोकन वर्ड्स की या बगैर रिटन वर्ड्स की, इसका यह मतलब है कि आप बस में चढ़ना चाहते हैं. और इसी तरह जब बस स्टॉप पे रुकती है तो बगैर वहां कंडक्टर की तरफ से या ड्राइवर की तरफ से आपको आवाज दी बगैर अगर आप बस में चढ़ जाते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि बस की तरफ से बस का रुकना उस स्टॉप पे आपको एक अपर है सवारी का. तो लिहाजा यहां पे इम्प्लाइड और एक्सप्रेस का यह मतलब हुआ कि एक्सप्रेस में वर्ड स्पोकन होती है और इम्प्लाइड होती है, स्पोकन होती है और इन रिटन होती है, लेकिन इम्प्लाइड में वर्ड्स स्पोकन और रिटन नहीं होती, लेकिन बाय कंडक्ट और कोर्स ऑफ डीलिंग जो है वो अपर होती है. दूसरी जो एसेंशियल है वो है इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस. यानी जो अपर होती है वो अपर पार्टीज के दरमियान लीगल रिलेशनशिप कायम करेगा. अदरवाइज अगर लीगल रिलेशनशिप रेज नहीं होती तो फिर ये एक वैलिड अपर नहीं है. द अपर मस्ट बी मेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, otherwise there will be no agreement. If an upper does not give rise to legal relationship, legal obligation between the parties, it is not a valid upper in the eye of law. अगर एक अपर लीगल ओब्लिगेशन पार्टीज के दरमियान रेज नहीं करती तो लिहाजा ये कानून की नजर में फिर एक वैलिड अपर नहीं है. इन बिजनेस transaction, there is a presumption that the parties intending to create legal relationship. अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये कियास या इम्कान किया जाता है कि पार्टीज के दरमियान लीगल रिलेशनशिप कायम होती है. एग्जाम्पल है कि A invites B to a dinner and B accept the invitation. A ने B को अपर की इनवाइट किया डिनर के लिए और B ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं आऊंगा. नाउ इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. क्यों? अब ये लीगल रिलेशनशिप कायम नहीं करता. सो देयर इज नो एग्रीमेंट. अब लीगल रिलेशनशिप किस तरह कायम नहीं होता? लीगल रिलेशनशिप इस तरह कायम नहीं होता अगर बी इनविटेशन के बावजूद यानी एक्सेप्टेंस के बावजूद वो ए के इनविटेशन को मतलब फुलफिल नहीं करता, तो बी कोर्ट में नहीं जा सकता ए के अगेंस्ट कि मैंने उसको डिनर के लिए इनवाइट किया था और ये मेरे इनविटेशन में नहीं आया. तो लिहाजा कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट. तो लिहाजा सोशल एग्रीमेंट में
لیگل ریلیشن شپ جو ہے وہ ریز لیگل اوبلیگیشن جو ہے وہ ریز نہیں ہوتی. دوسری اگزامپل ہے اے اپر ٹو سیل ہز واچ ٹو بی فار Rs 200 اینڈ بی اگریز. اے نے بی کو اپر کی کہ وہ اپنی گھڑی جو ہے وہ بی کو فروخت کرے گا 200 پہ. بی نے دوسری طرف سے اگریمنٹ یعنی بی اگری ہوا کہ ہاں دیر از این اگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز. ناؤ ان دونوں پارٹیز کے درمیان ایک اگریمنٹ ہو گئی کیونکہ یہاں پہ دونوں پارٹیز کے درمیان لیگل ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. یعنی پارٹیز انٹینڈنگ ٹو کریٹ لیگل پارٹی جو ہے لیگل ریلیشن شپ قائم کرنے پر رضامند ہے کیونکہ اے نے اس کو گڑی فروخت کرنی ہے اور بی نے اس کو پیسے دینے ہیں. تو یہاں بزنس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. تیسری جو ایگزامپل ہے 3 friends agreed to enter a newspaper competition and share any winnings. 3 دوست تھے جو کہ ایک نیوز پیپر کمپٹیشن میں انٹر ہو گئے اور تینوں نے یہ ایگریمنٹ کی کہ جتنی بھی ہم پرائز جیتیں گے اس کو شیئر کریں گے. It was held that they intended to create legal relations. اور جب یہ ہو چکا تو لہذا اس میں کیا بن گئی ان کے درمیان ایک لیگل ریلیشن شپ ہو گئی. اینڈ دیئر ایگریمنٹ واز اے کنٹریکٹ. اور یہ ان کے درمیان ایک کنٹریکٹ تھی یعنی ان کے درمیان جو ایگریمنٹ تھی وہ کنٹریکٹ تھی کیونکہ ان لیگل ریلیشن شپ کی وجہ سے اس کنٹریکٹ کو اس ایگریمنٹ کو وہ انفورس تھرو کورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ باقاعدہ طور پر ایک پروسیڈنگ ہے سمکنز ورسز پیز کے درمیان کیونکہ یہ ایک ایکچوئل کیس ہوا تھا اور جس میں ان کے درمیان یہ لیگل ریلیشن شپ کی قائم ہونے کی مطلب قائم ہوئی تھی اور یہ باقاعدہ طور پر یہ ایک ایگریمنٹ تھا. تو لہذا ویلڈ اپر کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ اس اپر میں پارٹیز کے درمیان لیگل ریلیشن شپ کا قیام ہو. تیسری جو اسینشل ہے اپر کی وہ ہے اٹ مسٹ بی ڈیفائن ان کلیئر. جو اپر ہوگی وہ ڈیفینٹ ہوگی ساری ڈیفینٹ اینڈ کلیئر ہوگی. In upper must be definite and clear. Upper definite ہوگی اور clear ہوگی صاف ہوگی. If the terms of in upper are not definite and clear, اگر اس upper کی جو شرائط ہو وہ definite یعنی مکمل اور clear نہ ہو it cannot be called a valid upper. تو لہذا یہ ایک valid upper نہیں ہے. If such offer is accepted, it cannot create a binding contract. تو لہذا ویلڈ اپر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپر یقینی ہو ڈیفینٹ ہو اور کلیئر ہو. اور اگر اس آفر کی ٹرمز اور کنڈیشن ٹرم اور اس کی مطلب اس کی شرائط یقینی اور کلیئر نہ ہو تو لہذا پھر یہ ویلڈ اپر نہیں کہلاتا. اور اگر یہ اپر ایکسپٹ بھی ہو گئی تو وہ لیگل بائنڈنگ جو ہے وہ کریٹ نہیں کرتا تو لہذا پھر یہ لافل اپر نہیں ہے. An agreement to agree in future is not a contract. اب ایک ایسی ایگریمنٹ جس میں آپ مطلب فیوچر میں ایگریمنٹ کرتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک کانٹریکٹ نہیں ہے
because the term of an agreement are not clear. کیونکہ اس ایگریمنٹ کی جو ٹرمز ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. یعنی اگر آپ فیوچر میں کسی بات کے لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں، فیوچر میں کسی طرح کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، کسی بات پہ آپ ایگری ہو جاتے ہیں فیوچر کے لیے، تو لہٰذا وہ کانٹریکٹ نہیں ہے. کس لیے کانٹریکٹ نہیں ہے؟ کیونکہ اس ایگریمنٹ کی ٹرم جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ایگزامپل A has two motorcycle. A has two motorcycle. He offers B to sell one motorcycle for Rs 27,000. A کے پاس دو موٹر سائیکل ہے. اس نے B کو آفر کیا کہ وہ ایک موٹر سائیکل اسے سیل کرتا ہے 27,000 پہ. اٹ از ناٹ اے ویلڈ آفر. اب یہ ویلڈ آفر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز اٹ از ناٹ کلیئر وچ موٹر سائیکل اے وانٹس ٹو سیل. کون سی موٹر سائیکل ہے جو اے سیل کرنا چاہتا ہے. دو موٹر سائیکل تھی، اس نے کہا کہ ایک آپ کو بیچوں گا. اب یہ نہیں بتایا کون سی بیچوں گا، تو لہٰذا اپر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. تو ناٹ کلیئر کی وجہ سے یہ اپر لاپل اپر نہیں ہے. دوسری ایگزامپل ہے ایکس پرچیز اے ہارس فرام وائی اینڈ پرامس ٹو بائی another. ایکس پرچیز اے ہارس. ایکس نے وائی سے گھوڑا خریدا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کے لیے دوسرا خریدے گا. اف دا فرسٹ ون پروڈ لکی، اور یہ شرط تھی کہ اگر پہلے والی جو تھی وہ لکی ہو. ایکس ریفیوز ٹو بائی دا سیکنڈ ون ہارس. ایکس نے انکار کیا دوسرے گھوڑے کی خریدنے کی. وائی کوڈ ناٹ انفورس دا ایگریمنٹ. وائی جو ہے ایگریمنٹ کو انفورس نہیں کر سکتا ایز اٹ از انکلیئر، بیکاز جو ٹرمز تھی اس ایگریمنٹ کی وہ کلیئر نہیں تھی. یعنی اس نے اس سے گھوڑا خریدا اور وعدہ کیا کہ میں آپ کو دوسرا گھوڑا خرید کے دوں گا اگر یہ پہلا والا جو میں نے خریدا ہے یہ لکی ہوا. اب ایکس نے ریفیوز کیا دوسرے گھوڑے کی خریداری. اب وائی اس کو انفورس نہیں کر سکتا کہ آپ نے خامخواہ یہ دوسرا بھی خریدنا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ بات کلیئر نہیں تھی. اب ہو سکتا ہے لکی ہو ان لکی ہو، تو لہذا اپر کے لیے ضروری ہے کہ اٹ مسٹ بی ڈیفینٹ اینڈ کلیئر ہو، یقینی بھی ہو، اس میں وہ ڈیفینٹ ہو، یقینی ہو، اور دوسری بات وہ کلیئر ہو. چوتھی اسینشل ہے اٹ از ڈفرنٹ فرام انویٹیشن ٹو اپر. یعنی اپر جو ہے یہ ڈفرنٹ ہے انویٹیشن ٹو اپر سے. ان اپر از ڈفرنٹ فرام انویٹیشن ٹو اپر. An invitation to upper looks like upper, but legally it is not in upper. یہ کہتا ہے کہ اپر جو ہوتا ہے یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے انویٹیشن ٹو اپر سے، کیونکہ انویٹیشن ٹو اپر جو ہوتا ہے یہ لائکس اپر ہوتا ہے، بٹ لیگلی وہ اپر نہیں ہوتا. ان انویٹیشن ٹو اپر the person making the invitation does not make an upper. Invitation to upper میں وہ شخص invitation کرتا ہے لیکن upper نہیں کرتا, but only invites the other party to make an upper. لیکن دوسری پارٹی کو invite کرتا ہے کہ وہ upper کر لے. His object is to inform that he is willing to deal with anybody who is willing to deal with him. اور اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ انفارم کر دیتا ہے that he is willing to deal، کہ وہ خواہش مند ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ڈیل کر لے with anybody، ہر کسی کے ساتھ
who is willing to deal with him, جو اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہو. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کو تیار ہوں جو میرے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ اس دوسرے شخص کو انویٹیشن ہے پر اپر، بٹ اپر نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے انویٹیشن فرام اپر سے. اس کی ایگزامپل ہے کہ ایکس ڈسپلیز گڈس فار ان ایکشن سیل. ایکس نے گڈس جو ہے وہ ڈسپلے کی ہے نیلامی کی فروخت کے لیے. Now it is not in upper. اب یہ ایک اپر نہیں ہے. The upper will come from the buyer in the form of bid. اب اپر جو آتی ہے وہ بائر کی طرف سے آتی ہے بڈ کی شکل میں. تو لہٰذا ایک بندے نے اپنی گڈز جو ہے، ایکس نے اپنی گڈز جو ہے وہ ڈسپلے کی ہے ایکشن کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس نے گڈز ڈسپلے کی تو اس کا مطلب وہ انوائٹ کر رہا ہے لوگوں کو کہ وہ اس کے مطابق اپر دے، اس نیلامی کے لیے اپنی بولی لگا لے، اپر دے دے. تو لہذا نیلام ڈسپلے آف گڈز فار ایکشن از ناٹ ان اپر. لیکن اگر دوسرے شخص کی طرف سے اس نیلامی کے لیے اپر آتی ہے بڈ کی شکل میں تو پھر وہ اپر ہے. دوسری اگزامپل ہے ان ایڈورٹائز ٹو سیل ہز فرنیچر ایٹ ویری انسپیسیفائڈ ڈے. He came from London to attend auction, but all furniture was withdrawn from sale. He sued in for loss of time and expense. Held, it could not recover expense because the advertisement was in invitation to upper. اب ان نے ایڈورٹائز دیا تھا کہ وہ اپنی فرنیچر کو ایک خاص دن پہ سیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے بری میں. ایچ کیم فرام لنڈن ٹو اٹینڈ ایکشن. اب ایچ جو تھا وہ لندن سے آ گیا تاکہ وہ ایکشن کو اٹینڈ کر لے. بٹ آل فرنیچر واز withdrawn فرام سیل. لیکن تمام کی تمام فرنیچر جو تھی وہ سیل سے وڈرا ہو چکی تھی. مطلب کچھ تمام فرنیچر جو تھا وہ سپوز سیل آؤٹ ہو چکا تھا. ایچ نے ان کی اوپر کیس کیا فار لاس آف ٹائم اینڈ ایکسپینس، کیونکہ ان نے ایڈورٹیزمنٹ دی تھی اخبار میں. تو لہذا جب ان نے ایڈورٹیزمنٹ دی تھی اخبار میں فرنیچر کی سیل کی تو یہ ایک انویٹیشن ٹو اپر تھی. اب یہ اپر نہیں تھی. اب ایچ جو کہ لندن سے آ گیا اور اس ایکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور پھر وہ فرنیچر ایکشن سے وڈران کیا گیا تھا، ایکشن پہ موجود نہیں تھا، تو ایچ نے ان کے اوپر مقدمہ کیا کہ اس کا ٹائم اور خرچہ ہوا ہے، یعنی ٹائم ویسٹ ہوا اور خرچہ ہوا ہے آنے کا. جب یہ ہیلڈ ہوا یہ کیس، ایچ could not recover expense because the advertisement was an invitation to upper. کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ جو تھی یہ اپر نہیں تھی، یہ ایک انویٹیشن ٹو اپر تھی، اور ایچ کو اس سوٹ سے کچھ ریکور نہیں ہوا. یہ ہیریز ورسز نکرسن کے درمیان یہ مقدمہ ہوا تھا، اور جس میں ایچ جو ہے وہ اس نے سو کیا تھا لیکن اسے کچھ ملا نہیں.
تو لہذا یہاں پہ یہ کلیئر ہوا کہ ایک ہوتی ہے انویٹیشن ٹو اپر، تو لہذا انویٹیشن ٹو اپر از ڈفرنٹ فرام اپر، کہ آپ کو کچھ انوائٹ کیا جاتا ہے اپر کے لیے تو یہ اپر نہیں ہے. ففتھ نمبر ہے اٹ مے بی اسپیسیفک اور جنرل. اپر جو ہوتی ہے یہ اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے اور جنرل بھی ہو سکتی ہے. اسپیسیفک کب ہوگی اور جنرل کب ہوگی؟ when an upper is made to a specified person or group of person it is called specific upper. جب ایک اپر کسی خاص شخص کو یا گروپ آف پرسنز کو ہو جاتی ہے تو لہذا یہ اسپیسیفک اپر ہے. such an upper can be accepted only by the person or person to whom it is made. اور پھر وہی اپر صرف ان لوگوں نے ایکسپٹ کرنی ہے جن لوگوں کو وہ اپر ہو چکی ہوگی. A general upper on the other hand is one which is made to public in general and it may be accepted by any person who fulfills the conditions mentioned in it. Our general upper general public کو ہوتی ہے اور وہ ان میں سے کوئی بھی ایکسپٹ کر سکتا ہے اگر وہ اس اپر کی جو کنڈیشن ہے وہ فلفل کر سکتی ہو. Both specific and general uppers are valid. دونوں اسپیسیفک اپر اور جنرل اپر دونوں جو ہے وہ ویلڈ ہے. ایگزامپل ہے M makes an upper to N to sell his bicycle for Rs 800. It is specific upper. In this case only N can accept. اب M نے N کو اپر کیا تو M is making upper only to M, تو یہ اسپیسیفک اپر ہے. B نمبر ہے A announce in newspaper a reward for Rs 1000 for anyone who will return his last radio. It is general upper. اب A نے ایڈورٹیزمنٹ یعنی نیوز پیپر میں اناؤنس کیا کہ وہ اس شخص کو 1000 روپے کا انعام دے گا جو شخص اس کو اس کی لاسٹ ریڈیو جو ہے جو اس سے مطلب جو ریڈیو اس سے کہیں مس ہو چکا ہے، لاسٹ ہو چکا ہے، اگر وہ اس کو ریٹرن کیا جائے تو یہ اس کو 1000 روپے انعام دے گا. اب یہ اپر جرنل ہے. اب جرنل اس طرح ہے کہ عام لوگوں کو ہے، جو شخص اس کو اس کا ریڈیو واپس کرے گا اسے انعام ملے گا. تو لہٰذا یہاں یہ بات ہوئی تھی کہ جنرل پبلک کو ہوگی اور جو اس کنڈیشن کو پورا کرتا ہے تب اس کے لیے وہ اپر جو ہے وہ جنرل اپر ہوگی. 6 نمبر ہے It must be communicated to the upperi. یعنی ویلڈ اپر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپر افری کو یا پرامیزی کو کمیونیکیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ اس کو مطلب اس کو کمیونیکیٹڈ ہو، اس کو پہنچ چکی ہو، وہ اس سے خبر ہو. An upper is effective when it is communicated to the upperi. اپر تب افیکٹو ہوگی جب وہ اپری کو کمیونیکیٹڈ ہو. If an upper is not communicated to the upperi, اور اگر اپر اپری کو کمیونیکیٹڈ نہ ہو it cannot be accepted، تو لہٰذا پھر وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. In upper acceptance of upper in ignorance of it is not a valid acceptance according to the law and does not create any legal obligation. یہاں یہ بات ہے کہ ایک ایکسپٹنس ایسی اپر کے لیے جس کے بارے میں وہ بے خبر ہو، وہ اگنورنٹ ہو، یہ ویلڈ ایکسپٹنس نہیں ہے لا کے مطابق، اور لیگل ریلیشن شپ، لیگل اوبلیگیشن جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتی. Thus an upper which is not communicated is not a valid upper. جب ایک اپر افری کو کمیونیکیٹڈ نہ ہو تو پھر یہ ویلڈ اپر نہیں ہے. It applies both specific and general upper. یہ both specific uppers پر بھی اور general upper دونوں پہ applied ہے. G's nephew was missing from home. Example ہے
He sent his servant Lalman in search of the boy. When the servant left, G announced a reward of Rs 501 for anyone who gives information about the boy. The servant before the announcement found the boy and informed G. Later on, he claimed reward. He failed on the ground that he could not accept the upper unless he had the knowledge of it. इसका मतलब ये हुआ कि जो जी एक शख्स है, उसका नेफ्यू जो था वो मिसिंग था घर से. उसने अपना सर्वेंट जो इसका मुलाजिम था लालमेन, उसको उसकी सर्च के लिए भेजा. जब वो चला गया तो जी ने अनाउंस किया कि किसी ने अगर इसकी भतीजे के बारे में उसे इंफॉर्मेशन दी तो वो 500 रुपया या 501 रुपया जो है या 50 रुपया जो है ये उसको अदा करेगा एज अ रिवार्ड. अब यहां पे देखिए कि सर्वेंट और उसका जो प्रिंसिपल है या जो बॉस है, इनके दरमियान अब लीगल रिलेशनशिप कायम नहीं हो सकती, क्योंकि ये उसकी हुक्म का पाबंद है और उसने जाना है उसकी हुक्म के मुताबिक, क्योंकि उसका सर्वेंट है, ये उससे सैलरी लेता है. तो लिहाजा सर्वेंट चला गया और सर्वेंट के जाने के बाद उसने अनाउंस किया कि उसने इनाम देना है. द सर्वेंट बिफोर द अनाउंसमेंट फाउंड द बॉय एंड इन्फॉर्म जी. सर्वेंट ने इनाम से पहले, मतलब अनाउंसमेंट से पहले उस बच्चे को फाउंड किया और जी को इन्फॉर्म किया. बाद में उसने रिवार्ड क्लेम किया. जब रिवार्ड क्लेम किया तो लिहाजा ये इस ग्राउंड पे फेल हुआ कि उसने अपर एक्सेप्ट नहीं की थी. तो अपर एक्सेप्ट किस तरह नहीं की थी? क्योंकि वो अपर उसको कम्युनिकेटेड नहीं थी, क्योंकि वो अपर उसकी नॉलेज में नहीं थी और उस अपर की एक्सेप्टेंस उसने नहीं की थी, उसको कम्युनिकेट नहीं था. तो लिहाजा ड्यू टू नॉन कम्युनिकेशन ऑफ अपर he was not entitled for the reward. 7 नंबर है, it should not contain negative condition. अपर में नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव कंडीशन यानी नेगेटिव शर्त नहीं होनी चाहिए. An upper should not contain a condition the non-fulfillment of which may be considered as acceptance. यानी अपर में ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कि उसकी नॉन फुलफिलमेंट, उसकी एक्सेप्टेंस कंसिडर की जाती है. An upper cannot say that if acceptance is not communicated up to the certain date, और एक अपर नहीं कहा जाता अगर उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड हो किसी खास डेट तक. द अपर वुड बी कंसिडर एज एक्सेप्टेड, और अपर जो है उसको एक्सेप्ट कंसिडर किया जा सकता है इफ द अपरी डज नॉट रिप्लाई, और अगर अपरी उसको रिप्लाई नहीं करता देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. तो लिहाजा इसके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. बिकॉज नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लाई कैन बी इम्पोज्ड ऑन हिम ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्टिस, क्योंकि उसके ऊपर जवाब देने की पाबंदी नहीं आयद की जा सकती इंसाफ के तकाजों की खातिर. एग्जाम्पल है, A wrote to B to sell his book for Rs 500, adding that if he did not reply within 5 days, the upper would be considered as accepted. यानी A ने B को लिखा
کہ وہ اس کی کتاب کو 500 روپے پہ فروخت کر لے اور اس کے ساتھ یہ شرط کی دی اگر اس نے 5 دن کے اندر ریپلائی نہیں کی تو یہ اپر ایکسپٹ تصور ہوگا. تو لہٰذا یہاں پہ ایک ٹائم لمٹ دیا گیا، سرٹن ڈیٹ دیا گیا، اور وہ سرٹن ڈیٹ ایز اے کنڈیشن ہے کہ اگر اس نے ریپلائی نہیں کی، اب یہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے، آپ اس کو قانونی طور پر امپوز نہیں کر سکتے کہ خواہ آپ نے اسی ریپلائی دینی ہے. اگر وہ ریپلائی نہ دے سکا تو اس پہ اپر ایکسپٹ تصور ہوگی. تو لہٰذا یہ اپر ایکسپٹ تصور نہیں ہوگی اور نہ یہاں پہ کسی قسم کا کانٹریکٹ ہوگا. یعنی اپر کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا نیگیٹو کنڈیشن نہیں لگانا. اب یہاں پہ نیگیٹو کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ نے 5 دن کے اندر ریپلائی نہیں کی تو میں یہ تصور کروں گا کہ آپ نے اپر ایکسپٹ کی ہے اور یہ اپر ایکسپٹ تصور ہوگی. تو لہٰذا just like this negative condition, it should not be there in a valid offer. 8 number ہے it may be subject to any condition. اپر میں کسی قسم کا کنڈیشن بھی ہو سکتا ہے. An upper may include any condition. An upperer may include any condition in his upper. اپرر جو ہے وہ اپنی اپر میں کسی قسم کا کنڈیشن جو ہے وہ لگا سکتا ہے. There is no contract unless all the condition of the upper are accepted. اور اس وقت تک کانٹریکٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس اپر کے تمام کنڈیشن کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. If the upperer asks for sending the acceptance by telegram, اگر اپرر کی طرف سے یہ کہا جائے کہ ایکسپٹنس جو ہے یہ آپ نے ٹیلی گرام سے سینڈ کرنی ہے، اینڈ دا اپری سینڈ دا ایکسپٹنس بائی لیٹر، اور اگر اپری اس ایکسپٹنس کو لیٹر کے ذریعے بھیجے، دا اپرر میں ریجیکٹ سچ ایکسپٹنس، تو اپرر جو ہے اسی طرح کا ایکسپٹنس ریجیکٹ کر سکتا ہے. ہی مسٹ گیو نوٹس ٹو اپری ریگارڈنگ ریجیکشن، اور پھر اس نے اپری کو ریجیکشن کا نوٹس دینا ہوگا. If he does not inform the offeree about this rejection، اور اگر اپری اس ریجیکشن کے بارے میں انفارم نہیں کرتا، he is considered to have accepted the acceptance، تو لہٰذا یہ کنسیڈر ہوگا کہ اس نے ایکسپٹنس کو ایکسپٹ کیا ہے. یعنی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ افرر کی طرف سے اپر کے ساتھ کسی طرح کا کنڈیشن جو ہے وہ لگ سکتا ہے. یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اپر جو ہے اپر کے ساتھ یہ کہا جائے کہ آپ نے اپر کو ایکسپٹ کرنا ہے تھرو ٹیلی گرام. یعنی اگر آپ کو کوئی اپر دے دے اور آپ سے کہا جائے کہ اپر کی ایکسپٹنس آپ نے مجھے میرے نمبر موبائل پہ کال کر کے مجھے بتانی ہے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ نے بتانی ہے، اور آپ نے واٹس ایپ کی جگہ ای میل کی. اب ای میل آپ نے ایکسپٹنس کے لیے کی اور وہاں شرط تھی واٹس ایپ، تو لہذا اگر اسی ای میل مطلب مل گئی تو وہ اپر وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے، وہ ایکسپٹنس وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. اور اس نے باقاعدہ طور پر ریجیکشن کے بارے میں بتانا ہوگا، نوٹس دینا ہوگا. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب اس نے وہ ای میل والی اپر جو ہے ایکسپٹنس جو ہے وہ ایکسپٹ کی ہے. اے آسک بی ٹو سینڈ دا ریپلائی آف ہز اپر بائی ٹیلی گرام بٹ بی سینڈ ریپلائی بائی لیٹر. اے میں ریجیکٹ سچ ایکسپٹنس. اب اے کے پاس ہے کہ وہ ایکسپٹنس جو ہے ریجیکٹ کر لے کیونکہ وہ کنڈیشن جو تھا وہ پورا اس کا نہیں ہوا. 9 نمبر ہے اٹ مسٹ ناٹ کنٹین کراس اپر. اپر میں کراس اپر نہیں ہونا چاہیے. when two parties make similar upper to each other، جب دو پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کو ایک جیسا اپر کرتے ہیں، in ignorance of each other upper، ایک دوسرے کے اپر سے بے خبر ہو کے، such upper are called class upper، اور اسی طرح کے اپر جو ہے وہ کراس اپرز کہلاتے ہیں.
the acceptance of cross upper does not result in complete agreement. और क्रॉस अपर की जो एक्सेप्टेंस है वो एग्रीमेंट को कंप्लीट एग्रीमेंट रिजल्ट नहीं करता। यानी एग्जांपल है कि ए रूट टू बी टू सेल हिम 1 टन ऑफ आयरन पर आरएस 1 लाख। ए ने बी को लिखा कि वो उसको 1 टन आयरन जो है 1 लाख पे फरोख्त करना चाहता है। On the same day, B wrote to A to buy 1 ton of iron for Rs 1 lakh. तो लिहाजा सेम डे पे उसने उसे लिखा कि उससे वो 1 टन खरीदता है 1 लाख पे। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो लिहाजा यहाँ पे किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। यानी ये वैलिड अपर नहीं है। सेम डे पे दोनों तरफ से सिमिलर अपर जब आती है तो ये क्रॉस अपर होगी, और जब क्रॉस अपर होगी तो ये वैलिड अपर नहीं है, क्योंकि अपर के बारे में हमने कहा था कि वो एक पार्टी की तरफ से अपर होगा और दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस होगी। तो लिहाजा आज हमने अपर और एसेंशियल ऑफ अपर डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम रिवोकेशन ऑफ अपर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।